آپ نے جن صاحب کا نام لے کے تحریر فرمایا ہے کہ انتہائی واجب الاحترام اور علمی اور روحانی شخصیت ہیں، تو بھیا ہم بالکل ان کو علمی شخصیت نہیں مانتے، ہم بالکل ان کو روحانی شخصیت نہیں مانتے. انہیں بالکل سادہ قرآن کریم کا ترجمہ تک نہیں آتا. آپ لوگوں نے علم کا معیار کیا رکھ لیا ہے؟ آخر کچھ تو پتہ چلے نا، کہ جو آدمی سادہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جو آدمی قرآن پاک تو بڑی بات ہے نماز کا ترجمہ نہیں جانتا، جو آدمی ایک طویل مدت تک پروفیسر رہا ہے، اپنے کالج میں پڑھاتا رہا ہے، بسم اللہ بھائی وہ اپنے فیلڈ کی بات کرے، وہ سوشیالوجی پڑھاتے رہیں اس کی بات کریں، وہ فزکس پڑھاتے رہیں سر آنکھوں پہ اس کی بات کریں، وہ کیمسٹری پڑھاتے رہیں اس کی بات کریں، بسم اللہ، ہمیں کیا حرج ہے ان کی بات ماننے. ایک آدمی معاشیات پڑھاتے ہیں، چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو تو ڈاکٹر صاحب نے بہت مہذب اور شائستہ گفتگو میں مثالیں دے کے فرمایا، انہوں نے مثالیں دے کے بات سمجھائی کہ اگر پاکستان پہ قرض زیادہ ہے تو آپ عالمی اداروں سے کہہ دیں کہ ہم یہ قرض واپس کریں گے لیکن سود نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا سود دینے کی. اور پھر بریسلر ترمیم کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ بھی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہہ دیں صاف کہ ہم سود تو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ قرآن منع کرتا ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ ہم اصل ذرا آپ کی جتنا قرضہ لیا تھا وہ واپس دے دیں گے جب ہوگا. ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ IMF ورلڈ بینک ہم کسی کو سود نہیں دیں گے، آپ کی اصل رقم دیں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے، جب دے سکیں گے دیں گے. اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکویٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں، کئی طرح کی اسکیمیں ہیں، یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرضوں تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلی. ایسی کوئی اسکیم ہمارے لیے بھی بناؤ. اور ایک سیدھی سی اسکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں. اس پہ پھر اضافہ فرمایا جناب خادم حسین رضوی فیض آبادی صاحب نے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ان دو باتوں کو بھی نہیں مانتے تو پھر انہیں کہو آ جاؤ غوری مسائل ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں نپٹ لیں گے. پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڑھے اسلام میں جائز کوئی نہیں تے سود اسی کوئی نہیں دینا، نگو سود اسی کوئی نہ نہیں دینا، چلو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے. جو تڑی دے کھان تے انہاں کہ آؤ بھائی، جو کمن جی اسی چڑھائی کرنی انہاں کہ لو جی غوری آیا پھر. اب اس بات پر بحث کریں وہ جنہوں نے زندگی بھر معاشیات پڑھائی ہے، اکانومی پڑھائی ہے، اکنامکس میں. ہم جیسوں کا کہنا یہ زیادتی ہے یار، ہمارا میدان نہیں. تو اس لیے جن کو آپ علمی شخصیت اور روحانی کچھ نہیں، آپ جتنے جذباتی ہو کے ان پڑھ لوگوں کو اپنا امام اور قائد مقرر کر لیتے ہیں نا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں قرآن کریم کا سادہ ترجمہ نہیں آتا، اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں. نماز کا پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جن کی نمازیں سنت کے خلاف، اور سبحان اللہ آپ کے وہ علمی اور روحانی شخصیت، وہ اپنے وابستگان کو ان کے نام کے احوال سے تسبیحات عنایت کرتے ہیں. یہ کون سی اتنی کمال کی بات ہے یار؟ آپ کسی بھی آدمی کا نام لے لیں، اس کے حروف نکال لیں. علم الحروف یہی ہے، علم نجوم کی بعض اقسام میں سے یہ ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92 اس کا عدد بنتا ہے، اللہ کا عدد 100 کچھ بنتا ہے. تو آدمی بیٹھ کے ان اعداد کے حساب لگاتے لگاتے ماہر ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا میرا نام کامران ہے، اس سے کہا اچھا تم 46 مرتبہ تسبیح پڑھا کرو، کیونکہ کاف جو ہے اس کے نمبرز اتنے ہیں، را جو ہے اس کے نمبرز 200 ہیں، میم 40 ہے، الف 1 ہے، اور نون کے 50 ہیں. آسان سی بات ہے. تو اب نہیں چھپتا، پہلے جو الف با تا سا کے نورانی قاعدے چھپتے تھے نا، اس کے آخر پہ لکھا ہوا تھا ابجد حفظ ہدی کلمن صافظ کرشد زاغ. یہ 7 نام ہیں، یہ 7 انبیاء علیہ السلام تھے. کون تھے کون نہیں تھے یہ ہمیشہ ان کے آخر پر چھپا رہتا تھا، بچے یاد کر لیتے تھے، اس کے عدد پھر نکالتے رہتے تھے بچوں کا دل لگانے کے لیے. ابجد حفظ ہدی کلمن صافظ کرشد زاغ، یہ کون سی روحانیت ہے، کون سا کمال ہے؟ کسی شیعہ عامل کے پاس چلے جائیں، آسانی سے سمجھا دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور افسوس ہے کہ آپ کا معیار اور سٹینڈرڈ یہ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی